اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بھلائی عطا کرے، ہر خیر ہم پر نازل فرمائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی ہر خیر جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، جبکہ ہم بندوں کے گمان ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ صبح جا کے آفس میں کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیسے مل گئے ہیں۔ یہ ریزن تو ہے اللہ نے بتایا، لیکن ہر بہت زیادہ کام کرنے والے کو برابر کے پیسے مل رہے ہیں، تب تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں ایک چھوٹی اگر کوئی چائے کی دکان بھی کھول لیتا ہے، اللہ نے رزق اس کے ذریعے بھیجنا ہوتا ہے، اللہ نے تو اللہ تعالیٰ چائے کے دکان کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک انسان 5 اسٹار ہوٹل بھی کھول لے، کتنا پیسہ لگا دے کہ اب تو چلے گا ہی، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت آنا یا رزق روزی اترنا جتنی نصیب میں ہوتی ہے، تھوڑے دنوں میں فلاپ ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے پروگرام، اور چھوٹی سے چھوٹی دکانیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ چلتی ہیں۔ تو سنتیں ہمیں اپنانی ہیں، یعنی طریقے راستے ہمیں اپنانے ہیں، پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، رات دن ان سے مانگنا ہے کہ یا رب اس میں برکت دیجیے، یا رب آپ دیں گے تو ہی چلے گا۔ تو صبح اٹھ کے دکان کی طرف بھاگنے کے بجائے صبح اٹھ کے تہجد، صبح اٹھ کے فجر، ان نمازوں میں اللہ کو خوش کر کے اگر بندہ جائے تو ہی تبھی تو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کا یقین پکا ہے۔ اور اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے 4 کسٹمر چھوٹ جائیں گے اور میں پھر دکان کھولوں گا تو یہ ہے تو وہ ہے، تو وہ پھر اپنے اوپر اور اپنے ماحول کے حساب سے ہی جی رہا ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سبھی کو، جو ہمارے مرد حضرات جاب کرتے ہیں تو 5 وقت مسجد جا کے نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے ان کو، کیونکہ یہ ایک ایسا کمپلسری کویشچن ہے ہمارے ایگزام کا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ویری فرسٹ چیکنگ ہوگی۔ اس کی چیکنگ جس طرح سے کمپلسری کویشچن آنسر ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کا یہ مس ہو جائے کوئی پارٹ تو پھر آپشنل اگر آپ نے کر کے بھی رکھے ہیں تو ٹیچر ان کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتی ہے، نہ ہی ان سے آپ پاس ہونے والے ہوتے ہیں۔ ہم کو خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کمپلسری کویشچن آنسرز کریں گے تبھی ہمارے ریزلٹس میں مارکس آئیں گے، یہ 5 کا ہے، یہ 5 مارکس کا ہے، یہ 10 کا ہے۔ باقی وہ آپشنل اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسکول کے ایگزامس میں ہم لوگ چھوڑ دینے والے اتنی تیزی سے چھوڑ کے آتے ہیں کہ وہ، لیکن یہاں انہی سب میں بزی ہیں کہ کس طرح سے یہ ان کو کر لیں۔ بچے ہمارے جتنی ایک تربیت ہونی چاہیے اس کے بعد ایکسٹرا ان کے اوپر ایکسٹرا لگائے ہوئے ہیں، تو ایکسٹرا پہلے کریں جب ہم کمپلسری کر لیں۔ تو نماز ایک ایسی کمپلسری کویشچن ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے کہ اگر یہ پورے ہوں گے تب تو اس کو آگے لیا جائے گا کہ بھئی آگے آؤ دیکھیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، بھئی چیکنگ ہو۔ تو یہ پلر میں سے سب سے پہلے اس کا ہوگا ارکان اسلام، اور پھر آگے تو اللہ کرے کہ ہماری نمازیں، تو بیٹی کو بتایا وہ پوچھ رہی تھی تو پھر کیا صرف نماز پڑھنی چاہیے اس کے بدلے ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ قدم نہیں ہلیں گے جب تک کچھ چیزوں کے جواب ہم لوگ نہیں دے لیں گے۔ نماز کا بھی اسی طرح سے سبحان اللہ آیا ہوا ہے۔ اللہ توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایتیں اللہ نے ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجی ان کے ذریعے ہم تک ملی ہیں، تو ان کو ثابت قدم ہم سب رکھ سکیں، آمین یا رب۔ اچھا، یہ بار بار تفسیر میں اور حدیث جو ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو آپ سب کو معروف حدیث معلوم ہوگی، معروف یعنی
سنی سنائی پہچانی ہوئی جانی ہوئی اسے کہتے ہیں پراپر کو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا تھا اور ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 بار انہوں نے آمین کہا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ مطلب ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ اسی طرح کا ہوگا، تو کس بات پر آپ نے آمین کہا، کوئی وحی آئی تھی یا کیا تھا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حدیث انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں، لکھی ہوئی تھی میرے پاس، تو فائدہ اٹھائیں آپ لوگ بھی. تو کیسا ہے کہ کئی بار اگر بار بار آ رہا ہے اور آپ کو درس سننے میں یا کچھ اور کسی چیز میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کم سے کم جتنی بار آپ کو دھیان آئے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آدھ مس بھی ہو جائے، بار بار وہی اس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر آپ کا جتنی بار بھی آپ کوشش کریں گے درود پڑھ لیا جائے. کمپلسری درود پڑھنا ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کہ 3 آمین میں سے ایک آمین کس پر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور سننے والا شخص ان پر درود نہ بھیجے تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے. تو لعنت ہے، قرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا. تو یہ ریٹرن میں پچھلی بار بھی آیا تھا، دیکھیں ابھی بھی گروپ پر آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا. پھر فرشتوں نے اس میں 3 دعائیں تھیں. پہلی کون سی تھی کہ فرشتوں نے دعا کی کہ لعنت ہو اس پر جو رمضان کے روزے پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. سبحان اللہ. رمضان جو ہے وہ ایک بہترین بخشنے کا، اور تب بھی کوئی عبادت نہ کرے، محنت نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو کوشش کر کے عبادتوں میں اتنا مصروف کرنا چاہیے کہ اس کی بخشش ہو جائے. اور ہمیں اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ میں نے یہ عبادتیں کی، یا رب اسے قبول فرمائیے اور میری مغفرت فرما دیجیے. تو اسی طرح کی پھر آپ کو اجر ملتا ہے. تو اگر کوئی نہ کروا پائے یعنی عبادت نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا لکھا، جس کو بوڑھے ماں باپ ملیں وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت اپنی نہ بنا پائے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. ہاں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. سبحان اللہ. ہم لوگ بیچارہ سمجھتے ہیں اب کہیں آ نہیں سکتی، اب جا نہیں سکتی، ان کے پاس بوڑھے ماں باپ، لیکن یہ جنت جانے کا ریزن ہے. ایک صحابہ کے والدین کا یا اس میں سے ماں کا کسی کا انتقال ہوا تو بہت رو رہے تھے، اور وہ اس لیے رو رہے تھے کہ میرے پاس جنت جانے کا اللہ نے ایک ریزن بنایا تھا، وہ مجھ سے دور ہو گیا. کہ بہت ہی آسان ریزن اللہ نے دیا تھا کہ ان کی خدمت کرو، جبکہ وہ ان سے محبت بھی کرتے تھے. ہر کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا. ہاں، بڑھاپے میں جب ان کا کام بڑھنے لگتا ہے، بوجھ لگنے لگتے ہیں، تب محبتیں کہاں چلی جاتی ہیں. جبکہ بچپن میں بچے کو ہر وقت وہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی، کہ اپنے آپ کو گھومیں پھریں، ادھر جائیں ادھر جائیں. کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو بچے رو رہے ہیں، کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں، کہیں اور سفر ہے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، سبھی جگہ رو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تب بھی دیکھیں کس طرح سے ماں جو ہے وہ اپنے جوانی کے ٹائم پہ کہ بھئی گھومنے کا وقت ہے، بچے ہیں چھوٹے تو کوئی بات نہیں، یا تو نہیں جا رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ ان کو لے کے جو ساتھ میں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہوئے جاتی ہے. لیکن جب بچوں پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھال لیں تو وہ پیشنس، وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، لا ہی نہیں پاتے ہیں. جبکہ والدین اکیلے 4-5 بچوں کو سیم محبت دیتے ہوئے پال لیتے ہیں، لیکن بچے 4-5 بچے مل کے ایک والدین ہوتے ہیں ہمارے. بہت سارے ماں باپ تو نہیں ہوتے، بچے بہت سارے ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا ہے. تو حدیث ہے کہ جو بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے، یعنی کہ ان کی اگر خدمت نہ کرے تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے. پھر تیسری بات ہے کہ جو ہم لوگ کی درس میں گزرنے والی، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے. درس میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، یا اور بھی کہیں ہوتے ہیں نام گزرتا ہے. اذان میں بھی اذان میں بھی نام گزرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو تبھی بھی پھر ہمارا جو ہے وہ
درود پڑھنے کا ایک آرڈر آتا ہے. کیا ہے تیسری بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس پر درود نہ بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود و سلام نہ پڑھے تو اس کے اوپر بھی لعنت. آمین. یہ بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. تو علیہ الصلاۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بہت سارے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں. وہ بھی پورا پڑھا جا سکتا ہے، بہترین درود ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. چھوٹے میں سے علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ یعنی ان کے اوپر صلاۃ والسلام، درود و سلام ہو. پھر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ جو بھی آپ کو آسان ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. ہم لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً دیکھیں نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری طرف مشہور ہے. تو یہ بھی ہے. باقی آپ جو آپ کی زبان پہ آسان ہے. چلیں تبت یدا کی آج تفسیر لینی ہے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اس کی ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیا تھا، ریوائز کریں گے. تبت، اس میں ہم نے دیکھا تب مانے ہوتے ہیں ٹوٹ جانا یا تباہ برباد، سبھی کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹوٹ جائیں. یدا دونوں ہاتھ، الف جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ڈوئل کی طرف. ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، یدا مانے دونوں ہاتھ. ابی لہب، ابی لہب کے ابو لہب کہتے ہیں اردو میں. اور وہ اور تب وہ ہلاک ہوا، ہو گیا، ہوا، جو بھی آپ سب صحیح. ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کسب اس نے کمایا. سیصلا، یصلا مانے ڈالا جائے گا. سین جائے گا فیوچر کے لیے لگاتے ہیں. نارن آگ میں، ذات لہب شولو، نارن کے آگ لکھے، ذات لہب شولوں والی، بھڑکتی ہوئی، شولوں والی لکھیے آپ. تو کیونکہ شولہ جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آسان رہے گی. و اور امرأہ مانے عورت، امرأہ کے بعد تو بھی ہے، تو امرأتہ اس کی عورت، حمالت حمالہ اٹھائے ہوئے ہے، الحطب لکڑی، اٹھانے والی ہے لکڑی، فی جیدہا اٹھانے والی، ڈھونے والی، جو آپ کو صحیح لگے. فی میں جید گردن، ہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من کیسی اس سے بنی ہوئی، مسد کی. مسد کہتے ہیں چھال یا کانٹے دار تار، ان سب کو. اس سے بٹی ہوئی، تو اصل بات ہے کہ کانٹے دار ہوگی، چبھنے والی ہوگی، آسان نہیں ہوگی.
اب دیکھتے ہیں ان کے قصے کیا تھے جن کی وجہ سے ان کو وہی سزائیں ملی ہیں جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کافر، کئی کافر اس سورہ کو پڑھ کے ایمان لے آتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے۔ کچھ بھی پڑھ لکھ لے رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نہ کرے گناہوں کے سبب سے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک گناہ کرتے کرتے دل پر کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ابھی آ جائے اسی 30 پارے میں ہی ہے، رون علی قلوبہم، رون زنگ کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی زنگ ہے، اس کی سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے ہم لوگ جو بے جھجک گناہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ گناہ کر کے گناہ کو سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، بے خوف ہو کر، بغیر اللہ کا ڈر۔ جیسے کہ وہ بات نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ باغی ہو گئے ہیں کہ ایک تو کچھ برا کام کرتے ہیں اور پھر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو ایسے لوگ کو ہم لوگ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاگل سمجھتے ہیں یا کچھ بھی، نعوذ باللہ۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باتیں منع کی ہیں اس کو کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، بہت مزے کی پارٹی ہوتی ہے ہمارے کے آئیں، یہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے، گانے بجتے ہیں، آدمی عورت مل کے بیٹھتے ہیں وغیرہ، اور محرم نہ محرم اللہ کی ساری حدیں پار کر کے اپنی مرضی کی خوشیاں منا کے، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں پتہ نہیں کہ وہ بے برکتی ہے، رزق نہیں آ رہا، بچے کیوں ایسے ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے حال خود ہم لوگ دیکھیں نا، اگر قرآن حدیث میں کیا ہے اور ہم لوگ کیا ہیں، اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ، وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ تو واقعی اگر ماں باپ کے سامنے بھی کوئی اگر ایسا کرے تو دیکھیں دوسرے دن ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم اتنا زیادہ یہ دکھا رہے ہو، اب کل آؤ گھر آؤ تو تمہیں بتاتے ہیں تم اس سے بھی بے دخل، تم یہ بھی نہیں، تم وہ بھی نہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ہماری آکسیجنس بند نہیں کی، ہمارے بچے واپس نہیں لے لیے، ہمارے شوہر یا ہماری رزق، کچھ بھی، کوئی سزا، ہمارے والدین سب جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہم لوگ کہنا نہیں مان رہے ہیں تو بے عزتی جو بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں نہ ہمیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں، اگر وقت نہ دیا جائے تو فوراً ہی اتنی پکڑ آ جائے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ گناہ کو گناہ سمجھیں، بھولے سے ہو جائے، معافی مانگیں، اور اس بات سے بہت زیادہ بچیں کہ جو کام آپ نے کیا ہے اسے دیکھ کے دوسرا نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ صدقہ جاریہ جیسے ثواب ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی کنٹینیو چلنے والا گناہ بھی ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہمیشہ ایک مثال جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ کوئی نیا فیشن آیا، ٹائٹ فٹنگ، ڈیپ نیک، گلا زیادہ اس طرح کا، یا پیچھے کوئی ڈوری یا کوئی ایسی چیز، اب ہم کر کے شادی میں گئے، لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھیں، اور پھر دوسرے دن سے 5 لوگوں نے ہمیں دیکھ دیکھ کے سلوایا، اور پھر انہوں نے اور زیادہ ڈیپ سلوا لیا، اور وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا۔ سیکھا کس سے؟ ہم سے۔ تو انسان کہے گا کہ یار اب میں نے تو ایک پارٹی میں بس ایسا ڈریس پہنا تھا، یہ اتنا سارا عذاب کہاں سے، گناہ کا اتنا، تو پتہ چلے گا کہ ہماری وجہ سے اتنے لوگوں نے کرا، تو ریزن ہم بنے ہیں، تو سب کا جو ہے وہ کنیکشن ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ایک چھوٹے گناہ کے بجائے وہ اتنا سارا پیٹ پہ لدا ہوگا، تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، اور ہو جائے تو اسے چھپانا ہے، ڈیرنگ کر کے اسٹیٹس پہ لگا کے لوگوں کو کھلے عام کہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان دل میں ہونا چاہیے، بس انف ہے۔ دنیا جیسے جی رہی، دنیا کو چھوڑ کے تھوڑی جینا ہے، یہ ساری سب شیطانی باتیں۔ آپ دین کے ساتھ جیے، دیکھیں دنیا کہیں نہیں چھوٹتی، سبحان اللہ۔ اللہ راستے نکالتے ہیں، نہیں بھی اگر دنیا میں ملے تو ہمیں جنت میں تو کمپلسری مل کے رہے گا، اور ایک دن کے بعد دوسرے دن جنت میں ہونے والے ہیں ہم لوگ۔
خود کہیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں، عشیۃ او ضحاہا، وہ کہیں گے شام کا ایک پہر، یا پھر کہیں گے یوم اور یومین، ایک دن یا پھر 2 دن۔ تو اس 1-2 دن کو سجانے بنانے کے بجائے ہمیں آخرت کی کنٹینیو ہمیشہ والی زندگی کی فکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیں۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس کا ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ نازل کیوں ہوئی تھی۔ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اور اس طرح کے الفاظ کہیں کہ تو ہلاک ہو جا، تو نے اسی لیے جمع کیا کہ ہم لوگوں کو اپنی الٹی سیدھی کہانیاں سنا سکے، باتیں بتائے کہ عذاب ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی دیکھیں یہاں پہ اچھی بات لکھی ہوئی ہے، غور فکر والی بات لکھی ہوئی ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کیسا بھی کوئی بھی ہو، خوبصورت ہو، ہمارے پوائنٹس میں ہی آئے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ حبشی تھے، کالے اور کوئی اس طرح کے خوبصورتوں میں سے نہیں تھے، لیکن نبی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب، اور جنت میں ان کے پیروں کی آہٹ سنی گئی اور جنتی، سبحان اللہ۔ تو کوئی خوبصورت اور کسی حسب نسب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، چچا باپ کے درجے پر ہوتا ہے، تو اتنے لیول پر بھی ہو لیکن اللہ والا نہ ہو تو بیکار ہے، ہمارے لیے مصیبت ہی بن سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ثابت ہو گیا وہ تو۔ اور اگر اللہ والے ہیں تو سب سے بڑے ہمارے دشمن جو غیر اللہ والے ہیں وہ، اور سب سے بڑے دوست ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے دوستوں کو چننے میں، بچوں کو دوست بنوانے میں، ہم ڈالیں گے ہی ہندوؤں کے اسکول میں اور چاہیں کہ ہمارے وہاں حافظ قرآن دوست بن جائیں بچوں کے، کیسے؟ یہ تو بالکل ہی الٹی بات ہو گئی کہ ہم نے ڈالا تو کسی کرسچن کالج میں ہے اور کسی کانوینٹ اور پتہ نہیں کون سے میں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نیک دو نبی کو مسلمانوں کے بہترین ادارے کھولنے میں آمین یارب۔ اوکے، یدا مانے اوکے، پوائنٹ 1 سے پڑھے ہم لوگ، اوکے، اس سے پہلے کا ہو چکا ہے۔ یدا، ید، ہاتھ کا تسنیہ ہے، تسنیہ ڈوئل کو کہتے ہیں، لکھ لیں اس کے اوپر عربی میں ڈوئل، انگلش میں۔ مراد اس سے اس کا نفس ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ صرف ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے، اس نے الفاظ ایسے کہے تھے تو اللہ سبحانہ اس سے، لیکن مراد کیا ہے؟ اس کی جان ہے۔ صرف ہاتھ ٹوٹ جائیں، اصل میں ہم نے بتایا تھا کہ کیوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کی بددعا ہوتی ہے، تاکہ جس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں وہ پھر بیکار ہی ہو جاتا ہے، یعنی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ اس کی جان برباد ہو جانا۔ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جز مانے پارٹ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا جز اما، جز تبارک، عربی میں کہا جاتا ہے، جز مانے ہوتا ہے حصہ، تو جز بول کر یعنی کہ صرف اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے بول کر، کیا مراد ہے؟ کل مانے ہر چیز ہوتا ہے، ہر پورا اس کا خود پورا وہ برباد ہو جائے، یہ مراد ہے، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی ہوتا ہے بارے میں، غصے اور عداوت مانے دشمنی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غصے اور دشمنی میں بولے تھے۔ وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ خبر ہے، یعنی پہلے تو کہا کہ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے وہ ابو لہب، دونوں ہاتھ اس سے ٹوٹ جائیں، اور پھر اس کے بعد نیوز بتائے گی کہ جی یہ کی بات ہے کہ بس اب وہ برباد ہی ہو گیا، سمجھے آپ کہ برباد ہو گیا وہ، یہ لاسٹ میں وتب جو گزرا ہے اس کے معنی یہ۔ تو یہ سن کر تو وہ بہت ہی زیادہ وہ ہوئے تھے وہ لوگ، کیونکہ اس وقت تو وہ لوگ پوسٹ پر تھے، بہت بڑے اس کے پر تھے، تو مارنے آ رہے تھے اور یہ تھا وہ تھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ابو لہب کا عبرت ناک انجام، یعنی کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیانک انجام کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ
عدسہ بیماری میں ایک بیماری چل رہی تھی جو کہ طاعون کی بیماری یعنی کہ پھیل جانے والی بیماری تھی. ہرسا یا نہیں عدسہ اسے کہا جاتا ہے بیماری. اس میں یہ جو تھے ابو لہب وہ ان کو ہو گئی جنگ بدر کے بعد، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، یعنی کہ ایک پھیل جانے والی بیماری کی طرح اس میں کچھ پھوڑے ٹائپ کچھ اس طرح کی تکلیف ان کو تھی کہ وہ نکل رہے تھے ان کے. اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی اور اسی بیماری میں وہ مر بھی گیا. 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبو دار ہو گئی. بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے، آر مانے لوگ تانے وغیرہ اس کو مار رہے تھے کہ کیسے بچے ہو تم لوگ، باپ مر گیا ہے 3 دن سے پڑا ہے اور یہ بیماری اور لوگوں تک اور نہ پھیلے، اور پھر لوگ تانے مار رہے تھے. اس کے خوف سے اس کے جسم پر وہیں دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا. تفسیر ایسر تفسیر یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے دوسری تفسیر میں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اعلانیہ حکم ملا کہ اعلان کرو دعوت کا، تو سب سے پہلے قریش قبیلے کو ہی آپ نے اپنے قبیلے کو ہی بلا کر اس طرح سے بتانا شروع کیا تھا. تو جب پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور پھر یہ سارا قصہ ہوا تو ابو لہب نے اتنا بولنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی اور پھر سلسلہ چلتا رہا. ان لوگ بہت ناراض ہوئے کہ کہاں ہے اب اس کو خوف نہیں رہ گیا ہے، کھلے عام ہم لوگوں کے برباد ہونے کی بددعائیں مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. تو لیکن ایسا ہوا پھر کہ ذلت کی موت عنقریب ہی اس کو ملی اور بدر کے غزوے کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جو کہ جیسے کہ کورونا، اس میں لیکن گلٹیاں ٹائپ نکل رہی تھی اور وہ پھٹ جایا کرتی تھی، یعنی ایک تکلیف دہ اور بری بیماری تھی. تو کیا ہوا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جو اس نے مال کمایا تھا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس کو علاج فائدہ نہیں دے سکا. جیسے کہ ابھی ہم لوگ فیس کر چکے ہیں کورونا میں، کسی امیر کو کسی کو بھی ہو جائے، گھر میں کسی کو بھی ہو جا رہا تھا. اللہ ان سبھی کو بہترین اجر دے جنہوں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے، شہید کا درجہ عطا کرے. لیکن ایک بہت ہی بچوں کے قریب نہیں جا سکتے، بچے والدین کے قریب نہیں جا سکتے، ان کو کہاں ڈال دیا جا رہا ہے، کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں بہت ہی زیادہ درد والی تکلیف والی تھی. تو اللہ ہم سبھی کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے اپنے غصے سے ہم سبھی کو اللہ محفوظ رکھے. تو ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہ اس کا کوئی مال، اس کی اولاد کچھ بھی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب والی بات اس کے سامنے آ گئی. یہی بات کیونکہ اس کا اس وقت بہت ہی زیادہ وہ اچھی اونچی پوسٹ پر تھا. تو جو ایمان لے آئے ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا، کس نے بتایا تھا کہ ایسے ہی موت مرے گا، اور ایسی ہی موت مرا. کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دی کہ آخر میں آپ دیکھیں کہ اتنی فرما بردار اس کو اپنے اولادوں پر بھی بہت زیادہ غرور تھا کہ میں ایک اشارہ کر دوں تو میرے بچے میرے کہنے پہ یہ وہ سب اس طرح کا تھا اس کا حساب. تو ان بچوں نے اس کو یہاں تک کہ عزت سے دفنایا تک نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے. ایسے معاملے کورونا میں بھی سامنے آئے. باڈی جو ہے وہ گھر کے باہر پڑی رہنے دی کتنے کتنے دن، اور بچے اندر گھر میں آرام سے، اور باپ انتقال ہونے پر باہر پڑا رہا کتنے دن. اور پھر یہی ہوا کہ محلے والے اور ادھر ادھر کے ڈر سے اس کو کچھ پیسے دے دلا کے کہیں نہ کہیں کروا دیا گیا. ایسا والا قصہ جو ہے وہ آیا، لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا. صرف ابو لہب کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی چیز آتی ہے سامنے، اگر ہم ہر ایک کے لیے پرسنل اس میں نصیحت ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح کے ہیں، پیسے زیادہ آ جانے سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہم تو ویسے، خاندان والوں کی کوئی عزت نہیں، پھر اپنی دنیا زندگی میں مگن، دین کی کوئی فکر نہیں، تو یہی انجام ہو سکتے ہیں کہ نہ مال کام آتا ہے نہ ہی اولادیں. تو پھر
دوسری جگہ اور بھی زیادہ آیا ہوا ہے کہ اس کو گڈھا کھودا، ان لوگوں نے گہرا ایک گڈھا کھودا تھا لڑکوں نے، بچوں نے ان کے، اور اس کو لکڑی سے ایسے ڈھکیل ڈھکیل کر اس گڈھے میں گرایا ہم لوگوں نے، اور پھر دور سے ہی مٹی پتھر پھینک کے وہ گڈھا جو تھا وہ بھر دیا. اس طرح انہوں نے اس کو دفنایا تھا. تو ایک کیسی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے کہ اتنی ذلت والی موت، اور خود اس کے اولادوں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ سب کو ڈر تھا ہاتھ لگائیں گے ہمیں بھی ہو جائے گا. تو ایسا معاملہ پیش کیا. تو آیت نمبر 1 اور 2 اللہ کی طرف سے ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پھر ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اور نہ ہی اس کی اولاد کو کسب کہا گیا. آگے آئے گا انشاءاللہ، دیکھتے ہیں. دیکھیں پوائنٹ نمبر 2، کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ ٹھکانے کو کہتے ہیں منصب، یعنی کہ جو اس کا وہ تھا پوسٹ وغیرہ سبھی کچھ، اور رئیسانہ حیثیت یعنی ایک رچ پوسٹ پر تھا وہ، اور اس کی اولاد بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اولاد کو بھی کسب کمائی ہی کہا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو کوئی چیز کام نہ آئی کہ بھئی بڑے پوسٹ پر تھا، کوئی پوسٹ والا ہی اس کو کہتا کہ بھئی یہ مکہ کے وہ ہیں، یہ ہیں، ان کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے وغیرہ، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی. پھر آیت نمبر 3، سیصلی نارا ذات لہب، یہیں پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی ان کے دردناک یعنی عذاب کا جو ہے وہ ایک اعلان کرا. یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا، پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے. من کا سبیح لکھا ہوا، یعنی کما کر کے کھائے، وہ سب سے کوئی دے دے ہمیں، ہم کھا رہے ہوں، کہیں سے کچھ بچا ملتا ہو، کچھ اس سے سب سے پاکیزہ کھانا کیا ہے؟ انسان کمائے، اسے اپنے ہاتھ سے کمائے. پھر اور لکھا ہوا ہے وَوَلَدُهُ مِن كَسَبِهِ، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہے. تو اولادوں کے پاس بھی ہم کھا سکتے ہیں بیٹھ کر، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کمائے. تو حدیث میں ہے کہ اولادیں کمائی ہوتی ہیں، کسب ہیں ہمارے. تو آیت نمبر 4 پہ آ جائیں گے. اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی. خاوند شوہر کو کہتے ہیں. اس کو ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا تھا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اروا نام تھا، اور ان کو پکارا جاتا تھا ام جمیل، جمیل کی ماں. یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دشمنوں میں سے آتی تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت مل کر پلاننگ کیا کرتی تھی. بہت بڑے دونوں دشمن تھے. تو جہنم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی بنے گی. تو لکڑیاں اٹھانے والی کیا مطلب؟ اس کے شوہر کو جب عذاب ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں ساتھ نبھاتی تھی اپنے شوہر کا، تو وہاں بھی اس کو عذاب ہونے میں یہ ساتھ نبھائے گی، اور یہی عذاب اللہ کی طرف سے اسے ملے گا کہ جو جس آگ میں وہ جل رہا ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، اس میں ہی ان کا کام ہوگا کہ یہ ایک تکلیف کی اور دکھ کی بات ہوگی کہ اپنے شوہر کو جلنے میں، اور یہ خود اس میں وہ کر رہی ہوگی اللہ کی طرف سے عذاب سے. تو وہی کام کرے گی جو دنیا میں کرتی تھی، کہ ساتھ دے رہی تھی، تو ساتھ ابھی بھی عذاب میں ساتھ اس کا ہوگا. اور دنیا میں بھی اس کا ایک کام تھا. آگے بڑھتے ہیں کہ لکھا ہے لا لا کر آگ مزید بھڑکے گی، جس سے ڈالے گی تو آگ اور زیادہ بھڑکے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر اور عناد میں، عناد ضد ہوتا ہے، میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی۔ کبھی آپ نے قصہ سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی تھی، ام جمیل ہی تھی جو کرتی تھی کہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں لے کے آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو اس کو معلوم تھا اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ کچھ ایسی تکلیفیں یا کچھ ایسا کر دیں گے، یہ اپنا ٹائم بدل دے گا، نہیں نکلے گا، یا تو وہ کانٹے زیادہ تر ایسی جگہ پہ رکھ دیتی تھی اور بچھا دیتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے چھپ جائے۔ تو لکڑیاں دنیا میں بھی یہی کام کرتی تھی وہ، کہ جنگل سے لکڑیاں کانٹے دار اٹھا کر کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، تو آخرت میں بھی اس کو وہی سزا ملی، لکڑیاں اٹھانے والی ہی وہ ہو گئی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو ان کے پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ الحب نازل ہوئی تو یہ بھی بہت غصے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یعنی کہ مسجد کی طرف آئی، حرم، اور کہنے لگی ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل آ کر حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی، یعنی دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرا ساتھی جو ہے وہ ہم لوگوں کی برائیاں کرتا پھر رہا ہے، ہم لوگوں کی مذمت کرتا پھر رہا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، کعبے کے رب کی قسم انہوں نے تیری کوئی مذمت نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر کا مطلب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کی نہیں کی ہے، جب بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے آپ لوگوں کی، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں کی انہوں نے۔ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی وہاں سے کہ قریش جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور مل جائے تو وہ اس کو میں یہ کروں گا، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے بھی نہیں، اور وہ کہتی رہی کہ معلوم ہے کہاں پر ہے اور وغیرہ۔ تو سبحان اللہ، آخرت میں بھی اس کا یہی عذاب ہوا کہ وہ دنیا میں جس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ تھی، آخرت میں بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور گناہ بھی اس کا اسی سے ملتا ہوا، عذاب بھی اس کا اسی سے ملتا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چلیں اس پیراگراف کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو راز جان کر اور کفار میں لگانا، ادھر سے ادھر باتیں پہنچانا، یہ سارے کام کیا کرتی تھی، اس وجہ سے بھی اس کو لکڑی یعنی بات بوجھ اٹھانے والی کہا کچھ نے۔ اور چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے، یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ کی عداوت پر اکساتی تھی۔ چلیں آیت نمبر 5، فی جیدہا حبل من مسد، اور اسی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جید گردن، مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی کو کہا جاتا ہے جو کانٹے دار ہوتی ہے۔ وہ مونج کی یا پوست کھجور، یعنی کہ چھال جو ایک ہوتی ہیں پیڑوں کی، جو چھالیں ہوتی ہیں اوپر کی بارک وغیرہ جو رہتی ہے پیڑ کے اوپر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے بنی ہوئی ہوتی ہیں زیادہ تر یہ، تو یا پھر تاروں کی، دونوں بھی لکھا، آہنی تاروں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ لیا ہے، الگ الگ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں نے اس کا الگ الگ ترجمہ لیا ہے۔ بہرحال یہ مضبوط اور کانٹے دار بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بعد نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی، بعد نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں سے اس کے گلے میں جو طوق ہوگا
وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا. مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کیا بات لکھی ہے کہ اصل میں اس کے گلے میں ایک بہت ہی قیمتی ہار ہویا کرتا تھا. وہ اسے پہنے رہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب کبھی بڑی لڑائی، کوئی بڑا موقع پڑے گا اور پیسوں کی ضرورت اور جنگ کے لیے تیاریاں اور یہ سب ہو رہی ہیں، تب میں اسے استعمال کروں گی. تو وہ گلے میں جو لٹکائے ہوئے تھی ہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں یوز کرنے کے لیے آخرت میں بھی اس کو وہی سزا ملی کہ مسد. انہوں نے کہا کیوں بتایا، کیونکہ ایک بہت ہی اسٹرانگ، شدید بھکتی بھی ہوتی ہے یہ، تو چبھنے والی، تو اس وجہ سے مسد کہا ہے. ورنہ حبل ہی کافی تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب دینے کے لیے کوئی چیز ہو تو وہ نرم، ملائم اور ایسی ہار کی طرح گلے میں نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے بھی اس کو یہی دونوں کی لکڑیاں اٹھانے والی اور اس کی گردن میں رسی ہوگی. اس سے بھی مراد ہے کہ اس کو جہنم میں طوق. طوق کیا ہوتا ہے؟ گلے میں ایک جو لوہے کا قیدیوں کے دیکھے ڈالا جاتا ہے، اس طرح کا ایک ہوتا ہے، اس کو گلے کا طوق کہا جاتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے عذاب کی وجہ سے وہ. تو وہ حصہ جو ہے وہ بھی ہوگا عذاب میں اس کا، کیونکہ بندی بنی ہوئی ہوگی اور لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہی ہوگی، وہ ہے. اور اس کے علاوہ اس سے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے انجانے بھی ہم لوگ بہت ہی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حکم کی، اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی تو گستاخ لوگوں میں بھی ہم مسلمان شامل ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ گستاخی ہو کہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہوں کہ نہیں اس طرح سے پہننا چاہیے، اور پھر ہم انہی کے سامنے کہیں کہ ہم تو ایسا پہنیں گے، اور ساتھ میں منہ سے الفاظ آہنی تار، یعنی تاروں کا بنا ہوا. ایگزیکٹ اس ورڈ کی تو میننگ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں اس کو آپ چینج کر دیں یا چبھنے والا کر دیں یا لوہے کے تار کر لیں تو یہ پھر آپ کی تفسیر میں سیٹ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. کسی کو معلوم ہو آہنی تار جو لکھا ہوا ہے اس کی میننگ کیا ہے اردو میں تو بتائیں آپ لوگ میں سے. کچھ اردو کے ورڈ کچھ مشکل گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری تفسیر برابر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنی ہم لوگوں نے وہ نہیں کی ہے. آپ چاہیں تو یہ کر لیں انشاءاللہ، ڈکشنری دیکھ لیا کریں تو آسان ہو جائے گا. اوکے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ایک کال آ گئی تھی. جی اوکے چلے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس پر آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنی ورک شیٹ پر. کوئی سوال کچھ نہ سمجھ آیا ہو، کچھ ایسی بات ہو تو پوچھیں. اوکے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم. ہم 2-3 جگہ ایسا تفسیر میں سنے تھے کہ کھجور کی جو درخت کی چھال رہتی وہ بہت شارپ رہتی، تو اس کی رسی گلے میں ڈالیں گے. ہاں جی، یہ کھجور کی مسد ہی یہی ہے، کھجور کی چھال. تو اس کے درخت کے ہاں، دکھتا کھجور کے پیڑ کی چھال جو ہے وہ بھی بہت ہی، اس کی بھی رسی جو بنی ہوئی ہوتی ہے سخت اور اس طرح کی ہوتی ہے، اسٹرانگ. تو اب یہی ہے، اس سے یہی مطلب ہے کہ ایک جس جگہ پر سب جگہ الگ ہے. اصل میں سعودی کی بات ہے، یہاں پر اسی سے مشابہت ہے. تو ایگزیکٹ ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ ہے. جی تاروں کے بٹی ہوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر آتی، تو وسیع مطلب معنی ہے کافی سارے اس کے انشاءاللہ. ورک شیٹ آپ لوگ اپنے اپنے کھول لیں، انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. شیئر نہیں کر رہے ہیں ہم اسکرین پہ، اور میرے پاس کھلی بھی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں. سورۃ الاخلاص الحمدللہ آپ لوگوں کی ہو گئی ہے. تبت یدا آیت نمبر پیج نمبر 15 پر آپ لوگوں کے ہے. اس کے نام
نام ہم لوگ نے ڈسکس کیے تھے، کیا کیا ہیں. ابو لہب بھی کہتے ہیں، سورہ لہب، سورہ مسد، سورہ تبت یدا، یہ 3 تو آپ لکھ لیں. اور مکی ہے یا مدنی، وہ بھی آپ لوگ دیکھ کے لکھیں انشاءاللہ. اور ٹاپک اس کا آپ دیکھیں گے آلموسٹ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ٹاپک میں ہم لوگوں نے اس کا لیا ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت یعنی برائی اور ان کا برا انجام اس سورہ کا ٹاپک ہے. کہیں کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہے، ان کا میں اے اور بڑھا لیجئے، ہے میں ہی لکھا ہوا، صرف اس کو بھی HAI کر لیجئے. تو انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مخالفت یعنی کہ اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو کوئی بات ایسا نہیں آ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ کا نافرمانی کریں تو ہمیں معافی مل جائے گی، کافر کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہی ملے گی. اور ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، ہمارے ماں باپ یہ تھے وہ تھے اور ہمیں تو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور ہم تو بڑے پیر کے گھر سے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کہیں سے بھی ہوں، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو کوئی بھی ہو، اگر میٹر کہاں بن رہا ہے؟ دین کی اپوزٹ لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو پیٹ پیچھے ڈال کے رکھا ہوا ہے. منہ سے تو نہیں کہتے ہم لوگ کہ یہ سب غلط ہے نہیں کریں گے، لیکن اپنی حرکتوں سے کر کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب پاسبل ہی نہیں ہے. اب بچوں کو برقع پہنا دیں ابھی سے، کیسے پاسبل ہوگا؟ کیسے اسکول جائیں گے؟ کیسے یہ وہ اسکول کی مصیبتیں ہم لوگوں نے بنا کے رکھ لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں، لیکن ہاں الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر ہم دین کو پریورٹی دیں گے، اس کو اللہ رکھیں گے، تو آپ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا خوار ہو کر خود ہمارے پیچھے آئے گی. ایمان لانا ہے ان باتوں پر. اور ایسا تو ہے نہیں کہ بس آج ہم چھوڑیں گے اور کل ہمارے لیے خوشیاں خوشیاں نصیب ہوگی. آزمائشیں آئیں گی، اس پہ صبر کرنا ہے. اور اللہ کرے کہ دین والے ہم سب بن جائیں، آمین یا رب. چلیں پوائنٹ نمبر 3، حق کی مخالفت کرنے والا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ذلیل ترین ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے. اور حق کو دل اور جان سے ماننے والا رنگ کا کالا ہونے کے ساتھ ساتھ غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کسی کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بڑے محبوب ہوتے ہیں ایسے لوگ، سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ جو اللہ کے پاس محبوب ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم غلام ہوں اور ہم کالے ہوں جب ہی ہم اللہ کے محبوب ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ ڈبل ہمارے لیے وہ ہوگی کہ ہم کو اللہ نے گھر بھی عزت والے دیے ہیں، شکل صورت بھی عزت والی دے دی ہے. اب ہم خود اپنے کام ایسے کر لیں کہ ہم واقعی عزت والوں میں، اللہ کے چہیتوں میں شامل ہو جائیں، تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے یہ. تو اللہ کے یہاں کوئی حسین جمیل پیسے والا حسب نسب والا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ غلام تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ، حبشی بھی تھے، کالے بھی تھے، سبھی کچھ تھا، لیکن اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت دینا ہے، کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں. اگر ہدایت دینے کا اختیار آپ کے بس میں ہوتا تو دنیا کا کوئی شخص، خاص کر آپ کے رشتہ دار، تو جہنم کا ایندھن نہ بنتے. تو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیڑا پار کروا دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ اپنے خاندان والوں کا بھی نہیں کرا سکے نا. اپنے چاہتے تو وہ، اگر ان کا ایسا ہوتا تو وہ بہت ہی رحم دل. بعد تک آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں دعائیں گزریں گی، کسی کی آنکھ سے آنسو نہ گرے، ایسی دعائیں وہ تھی اتنی خوبصورت کہ وہ جب پوری دنیا کہہ رہی ہوگی کہ یا رب میری جان میری جان میری جان، تب وہ کہہ رہے تھے کہ یا رب میری امت، امتی امتی. ان کا یہ دکھ تھا کہ میری امت، یا رب میری امت کو پار لگا دی گا، پھر کیا بنے گا؟ اتنا مشکل دن گزرے گا، میری امت کہاں جائے گی؟ وہ اپنی اولادوں کی طرح اپنی امت کے لیے روتے تھے. اور ہم نے کیا بنایا؟ ان کی ایک بات ماننے کے لیے
اب ہماری خواہشیں کہاں جائیں گی، یہ ساری چیزیں فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. تو سیرت پڑھیں، سیرت دیکھیں آپ کو کیسی محبت ہوگی، کتنے خوبصورت ان کا اخلاق، ان کی محبت ہمارے لیے، جو صحابہ تھے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے، سبحان اللہ کتنی زیادہ محبت ہے. تو اللہ کی محبت نہیں دکھ رہی ہے ہمیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیجئے، انشاءاللہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. تو جب ان کے بیٹے اولادوں کا انتقال ہو گیا تھا تو بہت غمگین تھے. اس وقت ان کی وائف نے کہا کہ نبی کی ایک دعا اللہ کے پاس مطلب رکھی ہوتی ہے کہ آپ جو مانگ لیں گے مل جائے، تو آپ اپنے اولاد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بچا کے رکھی اپنی امت کے لیے، میں مانگوں گا، لیکن یہ خاص دعا ہے، میں اسے اپنی امت کے لیے مانگوں گا. تو ہم لوگ اس بہترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہیں، اور سب سے بہترین امت، سب سے آخر میں آنے کے باوجود سب سے پہلے حساب شروع ہوگا قیامت کے دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں فخر کروں، اتنی امت ہو میری کہ میں فخر کروں آخرت میں کہ اتنے سارے لوگ تھے میری امت میں. تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں کہ بس 2 اولادیں پیدا کریں گے، اللہ کا حکم ہے زیادہ اولادیں پیدا کرو. ہمیں خود نہیں معلوم کون نیک نکل جائے، کون ہمیں جنت لے کے جائے، لیکن ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، کہیں خود کھلانے کے چکر میں فقیر نہ بن جائیں وغیرہ. سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کہیں کوئی کسی بات میں نہیں ماننے والے اتر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کہاں گئی برکتیں، کیوں مسلمان ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وغیرہ. اپنے حال ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، سب پتہ چل جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت دینے والے تھے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے میسیجز پہنچا دیے ہیں. اب وہ کسی کو پکڑ کر ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، خوب مانگنی ہے، اور قرآن ہدایت ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر اس کو فالو کرنا ہے تو آپ ہدایت والے ہو جائیں گے. اور زبردستی ہدایت دل میں کسی کے آ جائے وہ کام کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ زبردستی بھی چاہیں تو کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں. تو مانگے، ہمارا دل نہیں لگتا، کیسے روز ایک پارہ پڑھیں، اذکار بھی اتنے 15 منٹ کے اذکار ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں. زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا اتنا بھاری لگتا ہے کہ زبان پہ گانے تو آ جاتے ہیں بآسانی، لیکن یہ استغفار نہیں آ رہا ہے، کیا کریں کیا کریں. مانگے، بہت مانگے اللہ سے، اور اپنے آپ کو لٹرلی پش کریں، گھسیٹ کے لائیں، اپنا ہاتھ پکڑ کے خود گھسیٹے کہ نہیں بیٹھو پڑھو، ابھی کرو گی تو. اس طرح کا معاملہ اپنے ساتھ بنا لیں، اپنے لیے سخت ہو جائیں، اپنے لیے چلو سو جاتے ہیں اچھا ہوگا بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ نپٹا لیں وہ کر، نہیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے 2-3 لگا کے اور کہیں کہ نہیں بیٹھ جاؤ، ابھی پڑھنے بیٹھو، ابھی کرو گی تو. خود اپنے کو ڈانٹیں آپ. تو اپنا دوست اپنے آپ کو بنائیے، ایسا دوست جو ہمیں جنت لے کے جائے، اللہ سے قریب کرے، اور لٹرلی بول بول کے کریں کام. تو شروع میں تو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اب اکیلے ہوں تو انشاءاللہ ایک آدھ بار کریں گے، پھر دیکھیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوائنٹ نمبر 5، مال اور اولاد آزمائش کا سبب ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے اللہ ان سے کتنے خوش ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، ارے اللہ ان کے اوپر کتنے مہربان ہیں، ان کے پاس 5-6 لڑکے ہیں اور سب کے سب امریکہ کینیڈا میں کما رہے ہیں، وہاں سے پیسہ بھیج رہے ہیں، اللہ ان سے بڑا خوش ہے. نہیں، صاف صاف پورے قرآن میں لکھا ہے والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے صرف. اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری بیوی بچے شوہر سب تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے بلا ہے، مصیبت ہے، فتنہ ہے. تو اب ان سے ہمیں منہ نہیں پھیر لینا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، ان کی وجہ سے ہم جنت جہنم جانے والے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہیں، ان کو ہم جو بنا رہے ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں. ہاں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میری اتنی فرما بردار اولادیں ہیں تو ہم اللہ کے چاہنے والوں میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہے. اب دنیا میں بھی یہی کافروں کا یہی سین تھا، وہ کہتے تھے
اس بات پہ ان کو وہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ناراض ہے ہم سے، ہمارے لیے عذاب ہوگا. کہاں ہمارے لیے؟ تو دیکھو دنیا میں کتنے ہیں ہمارے پاس، اتنی پراپرٹی ہے، باغ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنی ساری کہنا سننے والی اولادیں. اگر کچھ ایسا ہوتا تو ہمیں نظر تو آتا دنیا میں بھی. دنیا میں جب میرے ساتھ ایسا ہے تو آخرت میں بھی اچھا ہی اچھا ہوگا. تم بے فکر رہو، ہماری فکر چھوڑ دو، اپنے پاس دیکھو. تم کو دنیا میں کتنی سزائیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی تمہیں مار رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اللہ والے بن گئے ہو تو پردے میں رہو، یہ کرو وہ کرو. تم اپنے کو دیکھو، ہمیں تو تم بیوقوف لگ رہے ہو. پھر یہ تھی آنکھیں بند ہو جانا اور سننا سمجھنا نہیں. تو یہ سب اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں صاف کانسیپٹ مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مال اور دولت اور اولادیں سب کے سب آزمائش کا ایک پارٹ ہیں. اگر ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے آزما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے کے آزما رہے ہیں. مال لے کے آزمائش تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، مال دے کے آزمائش کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر اتنا پیسہ نہ ہوتا تو کیا ہم یہ ٹائٹ فٹنگ کپڑے، کیا یہ ہم روز کے روز پارٹیاں، کیا ہم یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ سب کرتے؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ہم مال کی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا. چھوٹے چھوٹے کورسز کچھ پیسوں کے ہوتے ہیں، اگر ان میں ہم پیسے لگائیں گے تو یہ اللہ کی راہ میں ہوتا. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ارے ایوری منتھ ہم 500 نکال دیں، وہ بھی کلاس میں. ان کو تو فری رکھنا چاہیے. عجیب لوگ ہیں کہ دین سکھا رہے ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہیں. کس نے منع کیا کہ دین والے سارے سکھانے والے جو ہے وہ آپ پیسہ نہیں لے سکتے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بزنس تھا اور وہ دین پڑھا کر. ہاں یہ کیا منع ہے کہ آپ کہیں کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم اس کے بدلے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنے کے پیسے جو ہے وہ لیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پیسے دینا. یہ والا خود پڑھے، لیکن ہم قرآن کسی کو سکھائیں گے، یہ تو ایک ایجوکیشن ہوگی. اس کے لیے تو بالکل بھی جائز ہے. جب ہم دنیا کی ایجوکیشن 300 200 نہیں 1000 2000 کی صرف ٹیوشن لگاتے ہیں ایک سبجیکٹ کی، تب تو ہم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن 200 کی بھی اگر ہمیں کوئی وہ مل جائے تو وہ ہمیں بوجھ بھاری اور ایک ایکسٹرا ویسٹ منی یہ سب لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں لگائیں تو یہ کلاسز میں بھی لگانا. اس سے کوئی کسی کے گھر نہیں چل رہے ہیں کلاسز سے پیسے لے کے، اکیڈمیاں نہیں چل رہی ہیں. مقصد کیا ہے کہ فری کر کے دیکھا گیا تو لوگ اس کو فری کا سمجھ کے اور بس آج ہیں کل نہیں ہے. جب 10 روپے بھی انسان نکالتا ہے نا جیب سے تو اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ میں نے لگایا ہے، مجھے واپس اس کا کچھ چاہیے. کرنے والے ویسے بھی کر رہے تھے. تو یہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، لیکن کہیں سے لے کے کسی اور کی مدد ہو رہی ہے. الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیس نہیں دے پا رہے تھے، ان کی فیسیں ہم جمع کر رہے ہیں، اسکول کی فیسیں. الحمدللہ ایک نیک کام کے پیچھے کئی نیک کام لگے ہیں. تو آپ خود بھی اگر پے کریں دوسروں کی بھی پے کر دیں کہ چلو تمہاری فیس ہم دیں گے، تو دیکھیں لوگ خوش خوش آتے ہیں. اور الحمدللہ 400 500 مہینہ کسی کوئی بڑی رقم نہیں ہے. تو ہم بآسانی کسی کی، اور دیکھیں کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا. تو خوشی خوشی کسی دے پانے والے کی بھی فیس آپ کہیں کہ تم پڑھو میں دیتی ہوں. الحمدللہ ایک بہترین یہ اللہ کی راہ میں لگانے والا کام ہوگا. تو یہ آزمائشیں ہیں. اولاد کے پیچھے بھی پڑھ کے اپنا دن رات اپنی عبادتیں ختم نہیں کر دیجئے کہ بس اب ان کو ہی کھلانا ہے، ان کو ہی سلانا ہے. صبح 6 بجے اسکول تو جانا ہے لیکن 5 بجے فجر نہیں پڑھوانا ہے. اور اسکول نہیں جائے تو پاپا بھی ناراض، سبھی کوئی ہر کوئی ناراض. لیکن فجر چھوٹ جائے تو اٹس اوکے. اور فجر میں اٹھاؤ تو نیندیں خراب ہو رہی ہیں، وقت خراب ہو رہا ہے. نعوذ باللہ یہ مسلمان گھروں کے حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے حال کو بھی سدھارے بولنے کے ساتھ ساتھ. تو ان کو ایسا ہمیں پالنا ہے کہ یہ دین کو آگے لے کے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ آزمائش کب نہیں ہوں گے؟ جب ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑیں، یہ دین کے کام کو، اللہ کے نام کو اونچا کرنے والے بنے. اصل مقصد تو دنیا کا یہی توحید ہی ہے نا. تو ہمارے ہاتھ میں ہے توحید کے جھنڈے. ہمیں بچوں کو پکڑا کے انہیں اونچا کروانا ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کہاں پھینکے ہوئے ہیں اور بتایا تک نہیں ہے. تو کیسے اونچا کیسے ہوگا جب تک ہم ان کو اونچا نہیں کروائیں گے اپنے خود اور اپنے اولاد؟ تو ہمارے لیے اولاد آزمائش ہی ثابت ہوگی. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو. بچوں کو اس کا علم عطا کرنا سب سے پہلے پارٹ ہوتا ہے علم، پھر اس پر سمجھ، پھر عمل، پھر دعوت لوگوں تک پہنچانا.
لیکن ہم فوراً یہ ایک دو آیتیں پڑھی، آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے بیٹھائیں گے، ہاں آپ ضرور لے کے آئیں، لیکن سب سے پہلا پارٹ اپنے پر اس کو اپلائی کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ جو ہم سوچیں میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہوا ہے، کوئی بیماری آئے گی امریکہ پہنچ جائیں گے، علاج کروا لیں گے، کیا اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو کوئی فائدہ دے گی؟ آپ دیکھیں بستر پر لیٹے لیٹے ہی صبح امریکہ جانا ہے کہ کہاں جانا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کسی کو، وہیں سے وہیں ہی پہنچ جاتا انسان۔ ابھی تو بنا رہا تھا، جما رہا تھا، ابھی تو یہ تھا وہ تھا، لیکن اب اپنے اصل گھر پہنچ گیا۔ اور اصل گھر کی کیا بنا کے رکھا تھا اس نے، دیکھیں گے آخرت میں جب اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے، تب آخر زندگی میں تب کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہی نہیں آخری زندگی تک ہمیں۔ 40 50 60 کی 60 والے بھی لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم تبھی تو جوان ہیں، ابھی تو ہمیں یہ کرنے ہیں، پارٹیز منانی ہے اور ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کچھ نہیں تو بس اب موبائل دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اصل مقصد کو سمجھنے کی۔ 0.5 پر ہی ہے، انسان کے کام نہیں آتی، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کتنا ہمارے کام آئے گا؟ وہی جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے، جتنا ہم دیں گے نا اتنا بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہیں کہ بینک بیلنس، ایک دفعہ ان کی وائف نے پوچھا کہ کتنا بچا ہے، گوشت بٹ رہا تھا یا کچھ بٹ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان کا مقصد تھا کہ سب کو دے دیا ہے، گھر میں کتنا بچا ہے؟ انہوں نے وہ بتایا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، انہوں نے کہا وہ بچا ہے، یعنی کہ وہ سیف ہو گیا، اللہ کی راہ میں میں نے دیا ہے نا وہ سیف ہو گیا میرے پاس، جو گھر میں ہے وہ یہیں رہ گیا، مطلب اب اس کا حساب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ جو جتنا ہم نے بانٹ دیا اللہ کی راہ میں لگا دیا، وہ ہم نے سیو کر لیا۔ سبحان اللہ، اگر بالکل اپوزٹ دیکھا جائے، جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر، واقعی یہی ہی ہے نا جو اللہ کو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے گا، قرضہ کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے گا تاکہ میں اسے آخرت میں بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں۔ سبحان اللہ، تو ہم کہاں ڈیل کرے بیٹھے ہیں؟ اللہ کو دینا، اللہ کے پاس لگائیں اور پھر ان کے بینک بیلنس میں جمع کریں اور وہاں دیکھیں اپنا بیلنس، پھر وہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بڑھا کے دیں گے واپس، 1 کا 7، 1 کا 10، معلوم ہی ہے، 700 تک بھی قرآن میں ہیں کہ 1 کے 700، اس کے بھی زیادہ ہو سکتے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو عقل مندی کے ساتھ خرچ کریں مال اور اپنی اولاد کو، وہ بھی کمائی ہے۔ اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اتنا سا بس ایک لکھا ہے، بہت بڑا اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج ہم اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کا، بچپن سے صحیح بدن ڈھکنا ہے، روٹے اوڑھنے ہیں، ٹائٹ فٹنگ پجامے نہیں پہننے، وہ بچپن سے ہی پہنا رہے ہیں، اب اس کے بغیر اسے ڈھیلا ڈھیلا محسوس ہوتا ہے۔ جو ٹائٹ فٹ پہن رہی نا ان کا آپ ڈھیلا پہنا کے دیکھیے، وہ گھبراتی ہیں، مما یہ کیا ہے، مجھے اس میں الجھن ہو رہی ہے، یہ اتنا ہل رہا ہے، یہ ہو رہا وہ، جب تک ان کو چپکا ہوا نہیں پہناتے ہو تب تک وہ ریلیکس نہیں ہوتے۔ اور جو بچیاں سبحان اللہ لوز پہن رہی ہیں، ان کو آپ چپکا ہوا پہنا دیں، دیکھیے کیسا گھبراتی، مما یہ کیا ہے، یہ تو پیر میں چپک ہی گیا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ عجیب لگ رہا ہے، یہ وہ ہے، اس کو ہٹائیں، مجھے میرا لا کے دیں۔ تو عادتیں بچپن سے نہیں ڈال دیجیے کہ بڑی ہوگی جب سنبھل جائے گی، خود سمجھ میں۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے ہیں، کتنوں کو سمجھ آیا، ہاں بندش میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کو چھوٹ ملتی ہے، کھلا وقت آتا ہے کہ اب کھول سکتی ہو، اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہن لو، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر لو، تو وہ فٹ سے آ جاتی ہیں اپنی اصلی پہ، جو ان کا اصل ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایسی دکھوں، میں سب کو دکھاؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، نعوذ باللہ۔ اور ایسے باپ اور ایسے شوہر کو خاص ٹائٹل ملے ہوئے ہیں جو اپنی اولادوں یا اپنی بیوی یا یعنی گھر کی عورتوں کو نامحرموں کے سامنے سج دھج کر آنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے لیے دیوس، قرآن میں ورڈ ہے، حدیث میں دیوس، ایسے محرموں کو، ایسے باپ، ایسے شوہر، ایسے بھائی کو دیوس کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور جو اپنے گھر کی عورتیں اگر کسی اور کے سامنے آئیں تو ان کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں تم اتنا سا کپڑا پہن لو اور آؤ، اور بے پردہ ہو کے آؤ، چلو چھوٹے کپڑے ہم نہیں پہنتے، لیکن ٹائٹ فٹنگ کپڑا بھی سیم اسی میں آتا ہے۔ اور یہ کپڑوں کی بات ہم کئی بار کیوں کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں کہ کیسے ہم دنیا بدل دیں، اپنے گھر میں تو بدلیں، اس کو تو بدل لیں۔
تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. تو کچھ جو آپ کو دکھتا ہے آپ اس کو ہٹائیں, اپنے دین کی طرف آتے جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے. یہ حرام کام ہے کہ کوئی بھی ایسے الفاظ کہے جائیں یا کوئی بھی ایسے کام کرے جائیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا. جو بھی ہو, جو بھی گستاخ رسول ہے, بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا. پوائنٹس آپ لوگ دیکھیے گا کہاں کہاں پر یہ آپ کو ملنا, بس 2 ہی ہیں اس میں. کوشچن آنسر صفا پہاڑ پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور مکہ والوں نے کیا کہا, یہ آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. اور بھی آپ جو اس میں بڑھانا چاہیں, یعنی اچھے سے قصہ لکھنا چاہیں لکھیں. کیا ہوا تھا, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان کو آرڈر آیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اعلانیہ دعوت دیں سب کو. پھر وہ گئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو ابو لہب نے کیا کیا کہا. پھر دوسرا ہے کہ گستاخ رسول ابو لہب کے بھیانک انجام کو اپنے الفاظ میں بیان کرے. یہی والا پارٹ پھر آپ اس میں بتا سکتی ہیں کہ جنگ بدر کے بعد ایک بیماری پھیل گئی اور اس میں ایسا ہوا اور ان کے بچوں نے یہ کیا, ایسی بیماری ہو گئی وغیرہ. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد العزہ اس کا اصلی نام تھا. اور ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ بہت ہی خوبصورت, حسین اور چہرہ اس کا تمتماتا لال ہو رہا ہوتا تھا, جس کو وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. اور نام کیا تھا؟ عبد العزہ. اوکے. ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں دیا کرتی تھی؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. دوسرا کیا پتہ چلا کہ گلے میں اس کے ہار تھا جو کہ وہ رکھے ہوئے تھی, اور کہہ رہی تھی کہ ہم یہی 2 پارٹ لکھیے گا. ایک تو یہ والا حمالۃ الحطب والا, اور فی جیدہا حبل من مسد, یعنی دو عذاب لکھے ہیں نا, اس کے 2 کام اس کے لکھیے گا انشاءاللہ. تفسیر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ والا تو نہیں ہے, ہار والا لکھیے گا انشاءاللہ. کہ قیمتی ہار تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یوز کرنا چاہتی تھی, اور خاردار لکڑیاں لا کے بچھا دیا کرتی تھی. ابو لہب کی بیوی کون تھی اور اس کا لکڑی ڈھونڈنے والا کیوں کہا گیا؟ وضاحت کریں. یہ ابو سفیان کی بہن اور ان کی ابو لہب کی وائف, اس کا نام عروہ تھا اور کنیت ام جمیل تھی. لکڑی ڈھونے والی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہی کام کرتی تھی دنیا میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں لے کے آتی تھی اٹھا کے, اور آخرت میں بھی اسے اپنے شوہر کی آگ میں لکڑیاں اٹھا کے لا, اس لیے لکڑیاں اٹھانا. 2 ریزن لکھے گئے, ٹھیک ہے. ابو لہب کی بیوی کون تھی اور اس کا اوکے, یہ ہو گیا 7. پھر یہ ٹک مارک والے ہیں, آسان ہیں انشاءاللہ, اس کو دیکھ کے خود کریے گا. اور حصول علم میں آپ نے کیا سیکھا, یہ پارٹ ایک ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے کیا سیکھ ملی ہے, علم کیا حاصل ہوا مجھے کیا حاصل ہوا, حصول علم, ٹھیک ہے, فائدہ کیا ملا مجھے. یہ پارٹ کچھ آپ کا اپنا ہونا چاہیے جو لیکچر میں ہوتے ہیں زیادہ تر. اس میں سے کوئی بھی پارٹ ہو سکتا ہے, اس صورت سے الگ بھی ہو سکتا ہے, لیکن لیکچر میں آپ نے سنا تھا وہ اس میں آپ لکھ سکتی. اوکے. سورۃ النصر دیکھیں گے, اس کے تھوڑا سا بس تلاوت اور ورڈ ٹو ورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا وقب میں آپ اذا پڑھ چکی ہیں. اب ہمیشہ اذا کے میننگ اذا یہ سب اسی طرح کا ہوتا ہے. جب, اذا مانے جب. جا ہمارے پاس جا مانے جانا ہوتا ہے جا, لیکن جا مانے جا آ مانے ہوتا ہے آنا عربی میں, ٹھیک ہے. اذا جب, جا آ
آ جائے ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ کھول لیں، ابھی آج ہی بھیجے ہیں ہم نے. جا مانے آنا، آ جائے، آئے گی لکھا ہوا ہے، آ جائے جو بھی آپ لکھیں. نصر مانے مدد ہوتا ہے، نصیر نام سنا ہو کبھی آپ نے، تو نصیر مانے بھی مددگار ہوتا ہے. اور انصار جمع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جب پہنچے تھے جو مدد کر رہے تھے ان کو انصار کہا گیا. اور نصر مانے مدد ہے، نصر اللہ اللہ کی مدد، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی بیچ میں دو ناؤن اس طرح سے لکھے ہوں، ایک کے اوپر پیش اور دوسرے کے ساتھ زیر، تو وہ ایک دوسرے کو پوزس کر لیتے ہیں، یعنی بیچ میں کا کی کے آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایس لگا کے لکھتے ہیں، فادرس بیگ اس طرح والا. تو اللہ کی مدد. اوکے، تو اللہ کی مدد جب آ جائے، اللہ کی مدد. اور فتح، فتح مانے اردو میں بھی فتح مانے جیت ہوتی ہے، وکٹری، قلعہ فتح کر لیا آپ نے، فتح سنا ہوگا، یہ وہی فتح لکھا ہوا ہے عربی میں، ٹھیک ہے. اور جیت جب آ جائے اللہ کی مدد اور جیت، تو یہ جیت کیا ہے اور اللہ کی مدد کیا ہے انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے جیت آ جائے گی. اور رأیتا، رآ مانے دیکھنا ہوتا ہے، تا مانے تم، یہ اگر ناؤن کے ساتھ نہیں ورب میں کہاں پر تا اور یا آگے پیچھے سب لگے ہونے سے میننگ دے رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ لوگ ورب سیکھیں گی تو پتہ چلے گا. لکھ لیں خالی کہ رآ مانے دیکھنا ہوتا ہے، رآ، یرا، یرو، یہ سارے جو آئیں گے اصل میں الف واو اور یا جب ہوتے ہیں تو وہ آگے پیچھے چینج ہوتے رہتے ہیں اور ان کو بیمار حروف کہا جاتا ہے. کبھی رآ، کبھی یرا، یہ سب، لیکن رآ مانے دیکھنا، آگے پیچھے چینج ہو کے آئے گا ورب کے حساب سے. رأیتا آپ دیکھیں گے، تا تم، اور تم دیکھو گے، الناس لوگ، یدخلون، یدخلون میں واو نون جو ہے وہ پلورل ہے اور یا تھرڈ کے لیے آتا ہے، تو اصل ورڈ کیا بچ گیا، دخلا. تم کیا دیکھو گے، داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو، اور تم دیکھو گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے، فی معنی میں دین اللہ، اللہ کے دین میں. ابھی نصر اللہ جو تھا ویسے ہی دین اللہ، فی لگ گیا اس لیے دینی بھی زیر کے ساتھ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ گرامر میں سیکھیں گی بک میں آپ کے کہ یہ کیوں چینج ہو رہا ہے زبر زیر اور میننگ کیا بن رہی. دین اللہ، اللہ کے دین میں. افواجا، فوج کی جمع ہے یہ، افواج فوج یعنی فوج در فوج. آیت نمبر 2 کیا بنی، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، یا فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے. فا مانے تو سبح، تسبیح کیجئے، سبح آرڈر ہے، تسبیح کیجئے یا پاکی بیان کیجئے، یہ دونوں آتا ہے. تسبیح مانے پاکی ہوتا ہے، سبحان اللہ مانے کیا ہوتا ہے، پاک ہے، سبحان پاک ہے اللہ نا. تسبح مانے پاکی بیان کیجئے یا تسبیح کیجئے، دونوں صحیح ہے جو آپ کو دیکھیں. آپ تسبیح میں تسبیح نظر آ رہا ہے آپ لکھ لیں جو بھی آسان لگ رہا ہو. تسبیح کیجئے، بی حمدی، بی مانے ساتھ، حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اور استغفر ہو اس سے استغفار کیجئے، یعنی بخشش طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت مانگیے، forgiveness. انہو بے شک وہ، کانا ہے، یکن، کانا یہ سارے ناؤن آتے ہیں، کن مانے ہو گیا یا ہو جا ہم کہتے ہیں. تو یہ سب ہیلپنگ جو ہوتے تھے از والے، اس طرح والے کہاں پر ہوتے ہیں، واز ویسے آ رہی ہوتی ہے میننگ میں.
اور گرامر سیکھیں گے تو اور ڈیٹیل پتہ چلے گی. لیکن یکون جو گزرا تھا ولم یکن لہو کفوا، یکون گزرا تھا، وہ کانا، یہ سب ایک ہیں، کانو ایک ہی چیز ہے. انہو بے شک وہ کانا ہے، توابا خوب توبہ قبول کرنے والے، تواب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی توبہ قبول کرنے والے. چھوٹی سی 3 آیت کی سورہ ہے اور ہر آیت کی اپنی الگ میننگ ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ. چلو کوشش کریں گے، یہ بھی چھوٹی سورہ ہے، ختم ہو جائے گی. تو اس ویک آپ لوگوں کو 2 ورک شیٹ ہو سکتی ہیں، شروع کر دیں تبت یدا کو، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ کلاس سے پہلے اس کو اچھا کمپلیٹ کرنے، کوشچن آنسر وغیرہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر اس کے بھی اگر کرنے ہوں گے اکٹھا کر کے رکھیں گی تو پھر ہوم ورک دینے میں مشکل ہو جائے گی. تو اخلاص کے ساتھ تبت یدا ہونی تھی، نہیں ہوئی ہے تو خیر تبت یدا کے ساتھ اذا جا ہو جائے گی پھر سورۃ النصر. 22 سے اسٹارٹ ہونا ہے. جی اس سے پہلے والے میں آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ تو نہیں آ رہے ہیں؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک؟ بہت ایزی ہم لوگ نے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کا دیکھا ہے، اور کیسے یہ پراپر ہو جاتے ہیں ال لگنے سے. اور معرفہ نکیرہ، ان کو لکھیں، معرفہ اور نکیرہ، جو دو زبر، 2 زیر، 2 پیش کے ساتھ وہ نکیرہ ہوتے ہیں، ال لگنے سے یہ معرفہ ہو جاتے ہیں. تو ایک پیش ہو جاتا ہے الباب، التاجر، النجم. یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ جب کہیں پر ال لکھا جاتا ہے، کہیں پر یعنی ال پڑھا جاتا ہے اور کہیں پہ لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے. تو 14 لیٹر ایسے ہیں جس میں آپ کو قرآن میں بھی ہم لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں النار. ان کو قمری اور ان کو شمسی کہا جاتا ہے. ایسے لیٹر جن کے لام کو نہیں پڑھا جاتا وہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں. تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اوپر شدہ لگا ہوتا ہے. تو التاجر پڑھتے ہیں، الثوب پڑھتے ہیں نا، اور جن کا لام پڑھا جاتا ہے اس کے لام پہ سکون ہوتا ہے قرآن میں. اور ایسے لیٹرز کو قمری کہلایا جاتا ہے. اس میں حمزہ آ جائے گی، الاب، با آ جائے گا، الباب، جیم ہے. تو جس کا لام پڑھا جائے گا وہ کون سے کہلائیں گے؟ حروف قمریہ. اور لام کون سا ہوگا؟ وہ ال کا لام بھی قمریہ ہوگا. تو اور اگر جن کے لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے پڑھتے ہیں التاجر، الثوب، الدیک، وہ لیٹر شمسیہ کہلاتے ہیں. اور اس کے لام کو بھی ال کا لام کیا کہلائے گا؟ لام شمسیہ. چلے تو یہاں پر تھوڑا سا اس میں بتا رہے تھے کہ دیکھ کر کے پڑھا ہوا ہے. اور نیچے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کلمات مناسبہ جملہ بنانا ہے. تو کوئی بھی آپ دیکھیں، غنی مانے ریچ ہوتا ہے، تو التاجر غنی، تاجر بزنس مین امیر ہے. اور مرید، الولد مرید، الولد. تو ہم لوگ نے جو جملہ بنایا تھا اس سے پہلے، اس میں بھی دیکھا تھا کہ ایک ڈیفینیٹ ناؤن تھی اور ایک انڈیفینیٹ. ایسے ہی مبتدا جو ہوتی ہے موسٹلی آپ کی ڈیفینیٹ ہوگی اور خبر اس کی انڈیفینیٹ ہوگی، تو نکرہ ہوگی یعنی. تو ال لگا کے آپ ادھر لکھیں اور اس کے بعد کا جو تنوین کے ساتھ لکھیں گی وہ اس کا خبر ہو جائے گی. اور مبتدا اور خبر ملا کے نومینل سینٹینس ایک ایزی سینٹینس بن جاتا ہے. اس میں بھی آپ کو میچ کر کے جملے بنانے ہیں. آپ نے جو نئے ورڈ سیکھے وہ ہیں، اور لام کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے سیکھ لیا. آج کی ایکسرسائز یہ والی دیکھتے ہیں. اقرأ کلمات آتیہ، آنے والے فالوئنگ کلمات پڑھیں. وقتبھا، اور اس کو لکھیں مراعین، یعنی کہ کالم ہے
قواعد نطق لام التعریف مع حروف القمریہ و شمسیہ. جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کو شمسی میں لکھیں اور 2 کالم بنانے ہیں. جو قمریہ ہیں اس کو سیپریٹ کرنا ہے اور شمسیہ آپ چاہیں بک پہ ہی قاف اور شین لکھ دیں گی تب بھی چلے گا، یا پھر اپنی نوٹ بک پہ بنا کے لکھیں کہ جس کا لام نہیں پڑھا جا رہا ہے وہ شمسیہ ہوتے ہیں اور جس کا لام پڑھا جا رہا ہے وہ قمریہ ہوتے ہیں. یہ ووکیبلری آپ لوگ دھیرے دھیرے یاد کر رہے ہیں. آپ کو ہم آئیں گے اور دیں گے اور کے ہم بار بتا کہ آپ عربی زبان بھی آپ لٹرلی یاد کر لینا. اس کم سے بول میم لیتے ہیں آپ کی اس کو آواز نہیں آ رہی. عربی سمجھ پائیں، یہ ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور جہاں عربی میں اس میں پتہ چلا کب ہے. استاذ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اوکے جی آپ لوگوں کو سوال ہے تو پوچھیں. تھوڑا سا آج ہے 2-3 منٹ بچے ہوئے. کسی کو کچھ کہنا ہے ورک شیٹس کے متعلق؟ کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ السلام علیکم میم. حاجرہ بات کریں گی، ایک ایک کر کے بات کریں. ہینڈ ریز کیجیے، ہم نام لیتے ہیں. حاجرہ بولیں. السلام علیکم میم. ابھی نا 2 منٹ پہلے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی نا. آپ نے حروف شمسی اور قمری کے بعد میں کچھ کرنے کے لیے بتایا نا، وہ کچھ بھی سنائی نہیں دیا. اوکے بس آپ دیکھیے گا اس میں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو کالم بنا کے قمری شمسی سیپریٹ کرنے ہیں. چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے، بس جو اس میں دیا ہوگا وہ آپ اتنا ہی کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو بس انشاءاللہ سیما خاتون اس کے بعد بولیے گا، لیکن ابھی مائک بند کر لیجئے کیونکہ میری آواز گونج رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. ہم لوگ کو سمجھ لینے تک آپ پارٹ لے کے چلے. عربی ٹف پڑھی سمجھ نہیں پا رہے، کچھ تو آ رہا ہوگا، تھوڑا بھی آ رہا ہے تو اس پہ صبر کریں گے، آگے زیادہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت ایزی وے میں جا رہے ہیں تو اس کو کوئی برڈن لے کے میں نہیں کروں گی والا بالکل بھی نہیں کرے کوئی بھی. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ پن کو بولنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. سیما جی میم تھوڑا عربی والا تھوڑا دھیرے دھیرے چاہ رہے ہیں، ہم جلدی کیچ نہیں کر پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے. تو ہم لوگ گرامر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں بہت ہی سلو ہیں. صرف دس سیکھا ہے، پھر دیٹ سیکھا ہے اور 2 جملے بنانا سیکھے، مطلب 2 ورڈ سے سیدھے جملے بنانا سیکھیں. اگر اتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کافی ہے. باقی آپ ایکسرسائز اگر سمجھے لے رہی ہیں تب بھی کافی ہے. ریپیٹ کریں گے، کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے. پورے سال میں ہم لوگوں نے یہ بک ختم کی تھی تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ریپیٹ بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے انشاءاللہ. جی ثنا آپ کا بھی مائک کھلا ہوا تھا، بولیں. اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ ہیلو عزیزہ بولیں. السلام علیکم. عزیزہ خاتون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عربی میرے نہیں سمجھ میں آتی ہے، جلدی جو آپ نے بتایا ہے وہ ہم جی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قمریہ اور شمسیہ جو آپ نے بتایا ہے، 2 زبر والا 1 زبر والا الف لگا کے، تو جی انشاءاللہ اس کو دوبارہ پھر سے کرایا جائے گا اور پھر سے دوبارہ لکھایا جائے گا. تو کوشش جی کرتے ہیں ہم بس ابھی یہ والے چیپٹر سے پہلے ہی پھر سے شروع سے ریپیٹ اس کو کر لیں گے. تو جن جی لوگوں کو سلو ہو رہا ہے چاہ رہے ہیں تو دھیرے ہی لے کے چلیں گے. تھوڑے سے الگ ٹھیک سے ہم ایکسرسائز بھی کروا لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. ٹھیک چلیں انشاءاللہ. بارک اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی عائشہ بولیں. عائشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद रिजवान। जी उस्ताद, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, आपने जो हदीस बोले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जी जो उन्होंने अपने जोजिया से कहा था कि एक दुआ, तो एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि वो आप प्लीज वापस से रिपीट कीजिए। अच्छा, और मैसेज ग्रामर में जी आया क्या? जी देखा नहीं जी हमने। जी जी वो जी और हमने ग्राम रिटर्न में भी भेजी, यही वाली जो हदीस अभी बताई कि जिनके पलाना थे। नहीं उस्ताद, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गिफ्ट दिया गया था एक दुआ मांगने के लिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगा अपनी उम्मत के लिए, उन्हें रखा था वो दुआ, वो जो आपने हदीस कहा था उस्ताद साहब। ये हदीस जी आगे रिटर्न में इंशाल्लाह इसी 30 पारे में आने वाली है, तब आप देख सकती हैं। फिलहाल मैटर कुछ इसी तरह का है कि उन्होंने दुआ अपनी बचा के रखी और कहा कि मैं अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा, और जो कि आखिरत में है कि इंशाल्लाह वो हमारे लिए फिर आखिरत में जब अल्लाह ताला बहुत नाराज हो जाएंगे और सिफारिश नबी सल्लम कर सकते हैं, तो वो वहां पर, तो ऐसा नहीं कि किसी के बारे में भी, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा अपने ऊपर हमें देखना है। सिफारिश किसकी होती है? जो अच्छा हो बंदा, आप किसी को लेके आए अपने पास से, तो वो क्या आप बताते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा ड्राइवर है, सीधा है, ऐसा है वैसा है, आप अपने बच्चे इसके साथ भेजें। लेकिन अगर वो खुद ही ड्राइवर ऐसा हो कि कभी लड़कियां इधर से उधर घुमा लेता हो, सिक्योरिटी ना हो, गंदा हो, तो आप सिफारिश करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिशी कब होंगे? जब हम खुद अच्छे हों और हमारे अंदर कुछ कमियां रह जाएं, तो अल्लाह ताला उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवाएंगे। असल में अल्लाह ताला ने माफ़ ही करा हुआ होता है ऐसे लोगों, लेकिन ये एक तरीके हैं अल्लाह के बस। तो उनकी सिफारिश पाने के लिए और उनकी दुआ जो वो आखिरत में, तो ये एक मोहब्बत का एक पार्ट है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह डिटेल में कहीं मिलती है हम ढूंढ के, अगर रिटर्न में मिल जाती है तो कोशिश करेंगे कि ग्रुप पे भेज दें। प्लीज जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। और दूसरी बात है जो शम्सी और कमरी को लेके, जो दूसरे सब स्टूडेंट्स थोड़े नर्वस हो रहे हैं शायद, उन लोग बोल नहीं पा रहे, और हमेशा आपको पता है मेरी आदत है उनके लिए बोलने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट है साजा, इस बार होमवर्क नहीं दीजिए, थोड़ा उसको और उन लोग की समझ में आने दीजिए। दिस इज माय ओपिनियन, यू आर द, आपको बेहतर पता है तो हाँ, अभी होमवर्क जी का पार्ट नहीं आया जी। कुरान में से भी इंशाल्लाह देखेंगे निकालने की। अभी सूरह जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कुरान में भी गुजरते हैं, तो जल्दी ही समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह। जी सर, नेक्स्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट है वापस से थोड़ा तफसील से और थोड़ा जल्दी उनको हम समझा लोग दीजिए, अभी ताकि उनके लिए वो जो आसानी आप हो जाएगी इंशाल्लाह जी स्टूडेंट्स के आपकी लिए। वो प्लीज ग्रीन बुक पड़ी हुई है ना, वो अब सोच रहे हैं कि उसमें से कुछ लेके आते हैं, उसमें भी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी डिटेल है। इंशाल्लाह सर, जी जज़ाकल्लाह खैर सर। ओके, चले, टाइम पूरा होता है और मेरा नेक्स्ट क्लास हो जाता है इस वक्त। फिर किसी क्लास में टाइम मिलेगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे इसी तरह से कि आप लोगों को क्या चाहिए है, किस तरह से चेंजेस और आने हैं। बारकल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।